صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، جو آیا ہے جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں مخلوق پیدا کرنے لگا۔ فرشتوں نے کہا زمین بھر جائے گی، پھر کہاں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، مرتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندہ مردہ سب کو لے کے چلے گی۔ فرشتوں نے کہا جب وہ مریں گے تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں امید پیدا کروں، دیکھیں گے چاروں طرف موت، چاروں طرف لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی اپنا نظام چلاتے رہیں گے۔ ایسا امید کا اندر پیدا کر دوں گا ایک سلسلہ کہ گویا میں نے نہیں مرنا، لاشعور میں میں نے نہیں مرنا، یہ مر گیا وہ مر گیا۔ تو وہ موت پیدا کروں گا، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، جہاں رہنا ہوتا ہے وہاں اور ذہن سے آدمی چلتا ہے، جہاں گزارا کرنا ہوتا ہے وہاں اور ذہن سے آدمی چلتا ہے۔ جسے مستقل جگہ سمجھتا ہے وہاں ترتیب اور بناتا ہے، جسے عارضی جگہ سمجھتا ہے وہاں ترتیب اور بناتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، اس زندگی کے ساتھ ہی تو سارے حالات ہیں۔ عزت ہے تو وہ بھی عارضی ہوگی، ذلت ہے تو عارضی ہوگی، فقر و فاقہ ہے تو وہ بھی عارضی ہوگا، غنا ہے، مالدار ہے، تلنگری ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، وہ بھی عارضی ہے، اور بادشاہی مل گئی تو بھی عارضی ہے، قید میں گیا تو بھی عارضی طور پر ہے، بیمار ہو رہا ہے تو وہ بھی چند دن کا ہے، صحت ہے تو وہ بھی چند دن کی ہے، جوانی ہے تو وہ بھی چند دن کے لیے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، جمال ہے، آواز ہے، وہ بھی چند دن کے لیے ہے، کیونکہ اصل چند دن کے لیے، اصل چیز زندگی، یہ جہان، یہ عارضی ہے۔ تو اس میں جو کچھ ہوگا، جو ہو چکا، جو ہونے والا، وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر کا سارا نقشہ ہے، پائیدار نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر مخلوق کو فنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ وہی ایک باقی ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ میرے بھائیو، آدمی اپنی عقل سے نہ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مر کے میں کہاں جا رہا ہوں، نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں۔ یہ عقل سے اوپر کی چیز تھی۔ اذا كنا عظاما، کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ یہ عقل کی بات آ رہی کہ مجھے کہتے ہیں ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ عاص ابن وائل یا ولید ابن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پرانی ہڈی لے کر آیا، آپ کے سامنے ایسے مسل کر اس کو پھونک ماری، وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو کہنے لگا اس کو بھی تیرا رب زندہ کرے گا، وہی رمیم، باسیدہ، بوسیدہ، والیدہ، اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب پر یہ آیت پڑھی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ نطفے سے پیدا ہونے والا مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، اپنی پیدائش بھول گیا ہے۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، مجھ سے کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرہ، ان سے کہیے وہ اسے زندہ کرے گا جس نے اس سے پہلے وجود دیا تھا۔ وهو بكل خلق علیم، جو اپنی ساری کائنات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ جہان جو موت کے بعد ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے، وہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک خبر پہنچائی کہ وہاں اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی چند دن کا سامان بنانے والے نے بتایا، چند دن کا سامان انبیاء نے خبریں دی، چند دن کا سامان یہ دھوکے کا گھر بتایا ہے، اس کو مچھر کا پر بتایا ہے، اس کو مکڑی کا جالا بتایا ہے، اس کو متاع قلیل بتایا ہے۔ ان
انسان مشاہدے سے اثر لیتا ہے، جو نظر آتا ہے اس سے اثر لیتا ہے. یہاں کی آگ دیکھی ڈر گیا، یہاں کا باغ دیکھا مچل گیا، یہاں کی کامیابی دیکھی تو رالٹس کی، یہاں کی پریشانی دیکھی تو دل گھبرایا. یہ مشاہدے سے اثر لیتا ہے. انبیاء علیہ السلام آ کر محنت کر کے اس کی نظر سے اوجھل جو جہان ہے اس کو سامنے رکھ کر چلنے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ اس زندگی کو سامنے رکھو. وہاں زندگی اصل ہے، وہاں کا عذاب اصل ہے، وہاں کی نعمتیں اصل ہیں، وہاں کی راحت اصل ہے. اس کو گزرگاہ بنا کر اس جہان تک پہنچنا 1,24,000 نبیوں کی یہ مسلسل محنت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ سے آواز لگوائی سارے جہان میں. پہلے انبیاء علیہ السلام سے ایک ملک میں ایک قوم میں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے سارے عالم کے لیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالمین کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کے لیے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، جنات کے لیے. پھر آپ کا خود یہ تو قرآن پاک. پھر آپ نے حدیث میں فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، میں کالے اور گورے کا نبی. وَإِلَى كُلِّ إِنسٍ وَجِنٍّ، ہر انسان اور جن کا نبی. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ آج بھی موجود ہوتے اور خود اپنا پیغام امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا میں پہنچاتے. آپ کو 23 سال میں ہی واپس بلا لیا اور ساری دنیا بھی خالی پڑی ہوئی ہے اور صرف عرب کے حدود کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے. دو کام کیے، ایک آپ کو عالمی نبی بنایا اور ایک آپ پر نبوت کو ختم فرما کر اسلام کو مکمل کر دیا. اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو 24 گھنٹے تمام زندگی کے شعبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے اس کو اپنے بندوں کے لیے اختیار فرمایا ہے. انسان اپنی ساری عقل کے باوجود ناقص ہے. یہ کوئی ایسا قانون نہیں زندگی کا بنا سکتا جس میں تمام انسان سکھ چین کی زندگی گزار سکے، کیونکہ اس کا علم تھوڑا ہے، عقل محدود ہے، زندگی محدود ہے. ایسا قانون جو تمام دنیا کے انسانوں کو یکساں نفع دے، انسانوں کے لیے بنانا تبھی ممکن ہے کہ یہ تمام کائنات کے انسانوں کا مزاج سمجھتے ہوں، ان کی عادات سمجھتے ہوں، ان کی ضروریات کا پتہ ہو، ان کی خوشی اور غم کا پتہ ہو اور ان کے حالات کا پتہ ہو. اور یہ کسی انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ساری کائنات میں بسنے والے تمام ان کے مزاج کا مزاج سمجھ سکے، ان کی رعایت کر سکے، ان کے مزاج کو معلوم کر سکے. یہ ایک ایسی کمی ہے جسے پوری دنیا کے انسان مل کر پورا نہیں کر سکتے. ایک عقل کی کمی، ایک وقت کی کمی. عقل بڑی محدود ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، پھر انسان جلد باز ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، جلد بازی اس کی فطرت میں ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان پیدائشی طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبرہ ہے. بے صبرہ بھی ہو، جلد باز بھی ہو، کمزور بھی ہو. ایک اور بات، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ جھگڑالو بھی ہو. ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوع پھر ایک اور آئے انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. اب یہ ساری کمیاں وہ ہیں جو بنانے والے نے ہمیں، جو کوئی کسی فلاسفر کی بات نہیں. اللہ اپنی مخلوق کو بنا کر اس میں بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو بنایا، اس میں یہ کمی ہے کہ یہ جلد باز ہے، اس میں یہ کمی ہے کہ یہ جھگڑالو ہے، اس میں یہ کمی ہے کہ یہ بے صبرہ ہے، اس میں یہ کمی ہے کہ یہ کمزور ہے، اس میں یہ کمی ہے کہ یہ ناشکرا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. پھر اوپر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تو لہذا پوری دنیا کے انسان عاجز ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی قانون بنا سکیں. جو بھی بنائیں گے وہ غلط ہوگا، 100% غلط ہوگا. قانون ایسی ہستی کا چاہیے جس کے سامنے ماضی ہو، حال بھی ہو،
مستقبل بھی ہو، سارے زمانے اس کے سامنے حال کی طرح ہو، تمام انسان اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہو، انسانوں کے اندر کو پڑھ سکے، باہر کو دیکھ سکے، ان کی زندگی کی سرگرمیوں کو دیکھ سکے، ان کی ابتدا، ان کی انتہا، ان کا مرنا اور جینا سارا اس کے سامنے ہو، ان کی خوشی غمی، ان کے جذبات کو وہ پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، وہ جو قانون بنائے گا وہ قانون 100% درست ہوگا، اور یہ صفت سوائے اللہ کے اور کسی میں نہیں کہ جو ساری کائنات کا جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، اندر کو جانے، واسروا قولکم، آہستہ بولو، ابھی جارو، زور سے بولو، علیم بذات الصدور ہے، اندر کے سارے بھید کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، یعلم ما یلج فی الارض، زمین کے اندر جو پنہا ہے، وما یخرج منہا، زمین سے جو نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، آسمان سے جو اترتا ہے، وما یعرج فیہا، آسمان پر جو جاتا ہے، سورے کا سارا اللہ تعالیٰ کے سامنے، لا یعزم عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تمام کائنات کو اس کی آنکھ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چونٹی، علی الصخرۃ الصماء، کالی چٹان، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات، اس میں تین اندھیرے اکٹھے ہوئے، چونٹی کا اپنا اندھیرا، وہ اپنی ذات میں رنگ کی کالی، چٹان کا اندھیرا کہ وہ کالی، رات کالی، تین اندھیرے اکٹھے ہو جائیں، اللہ سے یہ چونٹی اوجل نہیں ہو سکتی، اس کے چلنے کو دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، یہ اس کا علم ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے مجموعی قطرے، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے مجموعی پتے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا جہاں گرے، جہاں بھی کائنات میں کہیں بھی گرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علم سے گرتا ہے، کتنے کھڑے رہ گئے، کتنے گر گئے، کتنے گر چکے، کتنے گریں گے، سب اس کے سامنے۔ جو اتنے بڑے علم والا ہے وہ جو قانون بنائے گا وہ 100% درست ہوگا، ہر کمی سے پاک ہوگا، ہر اچھائی سے بھرپور ہوگا، اس کا نام اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اب اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو اسلام کو چھوڑ کے آئے گا تو مردود ہو جائے گا، میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ چھوڑنے کے دو درجے ہیں، ایک تو انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا، یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، ایک نے اقرار کیا لیکن کبھی اپنی مانی، کبھی اللہ کی مانی، کبھی اپنی چلائی، کبھی اللہ پاک کے حبیب کی چلائی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ کمی، کچھ بیشی، کچھ نیکی، کچھ بدی، اس کا مجموعہ جو میں اور آپ ہیں کہ ہم پورے اللہ کی بھی نہیں مانتے، پوری اپنی بھی نہیں مانتے، اور کچھ ادھر کی مان لی، کچھ ادھر کی مان لی۔ ان کے بارے میں قانون بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو یہ ہرجائی پنا چھوڑو اور پورے مسلمان بنو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، پورے مسلمان بن کے مرو، پورے اسلام لے کے آؤ، جتنی نافرمانی لے کے آئے گا اس کے مطابق وہاں جزا سزا کا قانون چل جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے برابر اچھائی کی بھی سزا، اچھائی کا بھی بدلہ، اور رائی کے برابر اس کی برائی کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو کافر ہے اس کے لیے کوئی علاج نہیں سوائے جہنم کی آگ کے لیے، اور جو مسلمان ہے پورا ہے تو سیدھی جنت، پورے اسلام پر ہے سیدھی جنت۔ پورے اسلام کا کیا مطلب ہے کہ تمام زندگی کے شعبے اللہ کے امر اور نبی کے طریقے کے مطابق چلیں، جو غلط ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، صحیح میں جو غلط آ گیا تو غلط نکال دیا جائے، صحیح کو باقی رکھا جائے۔ یہ پوری زندگی کے شعبے جو بکھرے ہوئے ہیں ان میں اللہ اس کے رسول کی منشا زندہ ہو جائے، یہ اسلام بن جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، مال کی کمی سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، بیماری آنے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، اسلام کے بغیر مر گیا تو بہت بڑی تباہی سے دوچار ہو گیا، اور اگر کچے پکے اسلام پہ مرا تو بھی بہت بڑی تباہی سے دوچار ہوا ہے۔
نبیوں کی محنت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کو اس جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. ان کے سامنے دنیا کی پریشانی نہیں رہتی. یہ ہمارے پیچھے پہاڑ ہے، وہاں سے پیچھے کوئی آگ آتی دیکھے، وہ یہاں سے شور مچائے گا آگ آ رہی ہے، ہمیں تو دیکھی نہیں، ہم کہیں گے میں تو بیان کر رہا ہوں، وہ آپ کہیں گے ہم تو سن رہے ہیں، ادھر کہیں گے بھائی ہمارے تو شادی ہے، ادھر کہیں گے بھائی میرا تو مقدمہ ہے، وہ کہے گا بھائی میرے تو گھر میں بیماری ہے، میں دوائی لینے جا رہا ہوں. وہ اس کو یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں نظر آئیں گی کہ وہ پیچھے بہت بڑی آگ کو آتے دیکھ رہا ہے. کہے اللہ کے واسطے آگ سے بچ جاؤ، پھر یہ کام بعد میں کر لینا. جان ہی چلی گئی تو جان سے متعلق کام تو خود ہی چلے گئے. نبی جب جہنم کو دیکھتا ہے تو وہ مچل جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کی جو سارا کا سارا وجود اس کا جو ہے وہ فریاد بن جاتا ہے. اگر اس کے بس میں ہو تو اس کا رواں زبان بن جائے اور ان لاکھوں زبانوں سے پکارے کہ اے لوگوں جہنم سے بچ کر جنت کا راستہ اختیار کرو. اس وقت نبی کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک زبان سے بولتا ہے لیکن اندر میں یوں تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہر جسم کے روحیں کے برابر اس کو زبانیں مل جائیں تو وہ ہر زبان سے پکارے گا بچ جاؤ جہنم سے، بہت بڑا عذاب ہے جو تمہارے سامنے آ رہا. وہ دیکھ چکا ہے، ہم نے دیکھا نہیں. ہم یہاں کی جنت میں مست، یہاں کی جہنم سے پریشان. اللہ نے اس نبی کو جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی. وہ جہنم سے پریشان ہو کر پکارتا ہے بچ جاؤ، اور جنت کو دیکھ کے پکارتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قوموا الی جنتنا عرضها السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو وہ محنت جس سے آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں جائے، اور وہ محنت جس سے ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، وہ سارے نبیوں کو ساری محنتوں کی سردار محنت ہے، اور وہ سارے کاموں سے عالی شان کام ہے، اور وہ ساری عزتوں سے بڑی عزت ہے کہ انسانوں کو امن کی زندگی کا تعارف کروا دینا اور جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھا دینا. یہ 1,20,000 نبیوں کی محنت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، میری اور میرے نبیوں مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، گھر بنا بڑا خوبصورت، ایک پتھر نہیں لگا، باقی گھر مکمل. لوگ حیران، ہلا وہ کہا رہی یہ بنانے والے نے گھر کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، یہاں پتھر کیوں نہیں لگایا تاکہ سارا گھر مکمل ہو جاتا. تو آپ فرما رہے ہیں انا اللبنۃ الاخیرہ وانا خاتم النبیین، میں وہ آخری پتھر ہوں جس پر نبوت کا گھر مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، ہمارے بعد امت کوئی نہیں. تو انسانیت کی گمراہی پہلے سے زیادہ، نافرمانی پہلے سے زیادہ. جو محنت اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذمہ فرماتے تھے کہ بھائی میرے بندوں کو جہنم سے بچاؤ، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا. ان شکرتم وآمنتم، تم ایمان لے آؤ شکر گزار بن جاؤ، تمہیں عذاب دے کے میں خوش نہیں. لا یرضی لعبادہ الکفر، میں تمہاری نافرمانی پہ خوش نہیں ہوں. تم توبہ کرو، انا حبیبہم، توبہ کرو میں تمہارا حبیب ہوں. ان لم یتوبوا فانا طبیبہم، توبہ نہیں کرو گے پھر میں تمہارا طبیب ہوں. ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، میں تم پر مصیبتیں ڈالوں گا تاکہ تمہارے گناہ معاف کروں، صاف کروں. میرے بھائیوں، پوری دنیا میں اس وقت جتنا پیسہ ہے پہلے کبھی نہیں تھا، جتنی سہولتیں پہلے کبھی نہیں تھی، پریشانی بدامنی پہلے سے زیادہ. وہ محنت جس سے انسان بنے اور دنیا کی جنت بنے، وہ محنت نہیں ہو رہی. وہ 1,20,000 نبیوں کی محنت تھی. پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا اختتام ہوا اور آپ نے منا کی وادی میں قربانی والے دن آپ نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جاؤ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دو. تمہارے ذمہ ہے
کہ پوری دنیا کے آخری انسان تک میری بات پہنچائی جائے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی ہے تو لے کے چلو. دعا دی نفر اللہ عمران سمع مقالتی، آواز رکھ کرے اللہ اس کو شاداب کرے، خوشحال کرے، نہال کرے. اتنی بڑی دعا ہے کس کو؟ جو میرا پیغام لے لے، فوعاہا، پھر اسے دل میں بٹھا لے، پھر اس کو آگے پہنچا دے. کیا ہوگا؟ رب مبلغ عوام سامع، بہت سے لوگ تمہاری بات لے کر تم سے بھی آگے نکل جائیں گے. تو میرے محترم بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محنت، کون سی محنت؟ جس سے دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے، جس سے انسان بنتے ہیں، جس سے انسان جنت کا راستہ طے کرتے ہیں، جہنم کی خاردار وادیوں سے بچ جاتے ہیں، اور جس سے دنیا بھی جنت بنتی ہے، اور جس سے دنیا بھی مصیبتوں سے پاک ہوتی ہے. وہ محنت آپ اس امت کے سپرد فرما گئے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا محسن کائنات ہے وہ انسان جو وہ محنت کرے کہ جس سے لوگوں کا رخ اللہ پاک کی طرف پھر جائے اور لوگ آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنے والے بن جائیں. یہ اس امت کی ذمہ داری میں ہے. اب قیامت تک آنے والے تمام افراد امت، تمام مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ میرے بھائیوں اس درد کو لے کے چلنے کا ذمہ دار ہے. ایک آدمی فخر میں آپ نے دیکھا، رحم آیا ہے، بیچارے دیکھو کپڑے ہی نہیں ہیں اس کے پاس. دوسرے کو دیکھا گھر کی دیواریں ٹوٹی پڑی، انسانیت کی بات کر، انسانی فطرت اٹھتی ہے، بیچارے کا گھر ہی کوئی نہیں، بستر ہی کوئی نہیں، صبح کھاتا ہے شام کو ملتی کوئی نہیں، بیمار ہے دوائی کے پیسے ہی کوئی نہیں، یہ اندر میں ایک درد اٹھتا ہے. اچھا بھائی، جو اس کا علاج معالجہ کرتا ہے اور جو اس کے لیے دوا دارو کرتا ہے، لوگ بھی اس کو کہتے ہیں بڑی اچھی، کتنا نیک آدمی. تھوڑا سا اس سے اوپر آئے، جو آدمی کفر پہ مر گیا، یا مسلمان ہے اور گناہ کرتے شراب پیتے پیتے مر گیا، نافرمانی کرتے کرتے مر گیا، کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گیا. جہنم میں 7 حصے ہیں. سب سے اوپر والے کا نام جہنم ہے، اس سے نیچے والے کا نام حطمہ ہے، اس سے نیچے والے کا نام لظا ہے، پھر اس سے نیچے سعیر ہے، پھر اس سے نیچے سقر ہے، پھر اس سے نیچے جہیم ہے، پھر سب سے نیچے حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، کل جمرۃ منہا مثل اطباق الدنیا کلہا. حاویہ کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے. ایک انگارہ اس کا 7 بر اعظم کے برابر اس کا ایک انگارہ ہے. کل جمرۃ منہا مثل اطباق الدنیا کلہا. اور یہ منافقین کے لیے ہے، حاویہ منافقین کے لیے ہے، جہیم مشرکین کے لیے ہے، سقر ستاروں کے پجاری، سورج کے پجاری، سعیر آگ کے پجاری مجوس، لظا یہود کے لیے ہے، حطمہ عیسائیوں کے لیے ہے، جہنم مسلمانوں کے لیے ہے. کون سے مسلمان؟ جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے. جہنم کے دیوار میں سوراخ ہو جائے، ایک سوئی کے برابر، سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم میں سے سوراخ ہو جائے، اور اس میں سے جو آگ نکلے گی سارے جہان کو جلا دیں گے. 1,00,000 انسانوں کے درمیان جہنمی کو بٹھا دیا جائے، دوزخ سے نکال لیا ہے، اور 1,00,000 انسانوں کے درمیان اس کو بٹھایا جائے، پھر وہ یوں سانس لے تو اس کی سانس کی حرارت سے 1,00,000 آدمی جل کے ختم ہو جائے گا. جہنم کا ایک پتھر 7 زمینوں 7 بر اعظم کے پہاڑوں کو اکٹھا کر لیا جائے، ہمالیہ کے ساتھ سب کو جوڑ دیا جائے، اور وہ ہمالیہ کی چوٹی پر وہ پتھر رکھ دیا جائے، تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ان پتھروں کے نیچے انسان دبا ہوا ہوگا. ایک قطرہ جہنم کے پانی کا زمین پہ گرا دیا جائے، سارا جہان کڑوا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے مٹھاس ختم ہو جائے گی. جو کفر پہ مر گیا وہ اس گھر میں چلا گیا اور کبھی نہیں نکلے گا. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے اللہ اب توبہ نہیں، ختم نہیں ہو سکتی، سارے دروازے بند.
فرشتوں سے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تو کم کر دے۔ جواب اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کسی نے بتایا تھا، کہنے کے بتایا تو تھا، کفر ہم نے جھٹلا دیا، ما نزل اللہ من شیء، کچھ بھی نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، کفر ہم کیا کر سکتے ہیں، چکھو مزہ۔ اچھا بھائی یہ تو نہیں سنتے، کیا کریں؟ بڑے فرشتے مالک کو پکارو، مالک مالک مالک، وہ 1000 سال پکاریں گے، پھر وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے کر ختم کر دے۔ تو مالک کہیں گے انکم ماکثون، ختم، موت نہیں آ سکتی، زندہ رہو۔ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اب اللہ کو پکارو۔ 1000 سال کی پکار کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کہتے ہو؟ ربنا ربنا ربنا، 1000 برس پکارا، جواب آیا 1000 سال بعد، ہاں کیا بات ہے؟ غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ بدبختی غالب آئی، نافرمانی کر بیٹھے، اب توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، اب کبھی ایسے کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا جواب اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی اپنی بکواس بند کرو اور کوئی مجھ سے بات نہ کرے، اور جہنم کو تالا لگا دیا جائے، نہ اندر سے کوئی باہر، نہ باہر سے کوئی اندر، سب سلسلہ ختم۔ صرف جو جہنم ہے وہ باقی ہے کہ اس میں سے ہر مسلمان اپنی سزا بھگت کے باہر جا رہا ہے، اپنی سزا بھگت کے باہر جا رہا ہے۔ سب سے ادنا عذاب والا کفار میں، مسلمان میں کفار میں سب سے ادنا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں صرف جوتا ہوگا آگ کا، اور اس کا سر کھولے گا ہانڈی کی طرح، وہ کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ہے، حالانکہ اس کو سب سے تھوڑا عذاب ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، آگ کے بستر بچھا دو، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، آگ کی رضائیاں، آگ کے کمبل ان کے اوپر چڑھا دو، نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، آگ کی دیواریں کھڑی کر کے کمرے بناؤ، مَاءٌ صَدِيدٌ، کھولتا پانی پیپ کا پلاؤ، يَتَجَرَّعُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ، پلاؤ پیتا نہیں پھر بھی پلاؤ، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ، کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کے انہیں کھانا کھلاؤ، کھولتا ہوا پانی پلاؤ، اور گندا زخموں سے پانی جو اکٹھا ہو کر ایک حوض میں جمع ہو جائے گا اور اسے کھولا کے پلایا جائے گا کہ یہ پیو۔ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے پہناؤ۔ شلوار کہاں سے آئے گی؟ سرابیلہم من قطران، تارکول کی شلوار پہناؤ۔ ٹوپی کہاں سے آئے گی؟ تخشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ آگ کی ٹوپی، تارکول کی شلوار، آگ کا کرتا، اور پانی کھولتا، کھانا کانٹے دار جھاڑیاں، اور آپس میں بات کرتے ہیں تو لعنت ملامت، یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، فرشتے بات کرتے ہیں تو وہ لعنت ڈالیں، اللہ کی طرف سے بات ہے تو وہ اخسؤوا فیہا، اپنی بکواس بند کرو۔ میرے محترم بھائیو، یہ ابدی عذاب ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ ایک آدمی پر محنت کرنا کہ وہ توبہ کر کے اللہ کا بن جائے اور اتنے بڑے عذاب سے بچ جائے، یہ انسانیت پر کتنا عظیم احسان ہے۔ آج کتنے کافر ہیں جو بغیر کلمے کے مر گئے، اور آج کتنے مسلمان ہیں اس وقت تک جو گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر کے جہنم کے حقدار بن گئے۔ دیکھو نا، گھر کی دیوار ٹوٹے تو ساتھ ہی دل بھی ٹوٹتا ہے، درخت مرجھا جائے تو دل بھی مرجھا جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو ٹھنڈی آنکھیں بھرتا ہے، تو دل کو لگا ہوا ہے نا وہ روگ۔ انبیاء کو یہ روگ نہیں ہوتے تھے، انبیاء کا روگ ہی ایک تھا کہ یہ انسان جہنم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، عجیب آیت ہے جو حضور کے سینے کا حال بتا رہی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے حبیب، کہیں آہیں بھرتے بھرتے ہی نہ مر جانا، کہیں آہیں بھرتے بھرتے آپ نہ دنیا سے چلے جائیں، فصل خراب ہو جائے تو دل پہ چوٹ پڑے، گھر کی دیوار ٹوٹے تو دل بھی ٹوٹے، بچہ بیمار ہو تو خود بھی بیمار ہو، اتنے انسان جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری صرف ہائے ہی نہ نکلے تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے امت بنے کو نہیں پہچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کا رونا اس لیے نہیں کہ میری بخشش ہو جائے،
وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، ہانڈی کی طرح کھولتا ہے سینہ. اس لیے نہیں کہ عائشہ کی بخشش ہو جائے، وہ تو جنت کے لوگ ہیں، سب کے لیے جنت کے وعدے ہو چکے ہیں. یا رب امتی امتی، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہی درد و غم اس امت کو منتقل کیا آپ نے. بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ بھول گئے، بھولنا بھی بھول گئے. نسیہ منسیہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کا بھولنا بھی بھلا دیا جائے. یہ امت اور امتوں سے ممتاز ہے اور امتوں سے مختلف ہے. اس کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام والی ذمہ داری عطا فرمائی. ان کی ہائے بڑی قیمتی ہے. گو مسلمان تو ایک چیز گرمالیاں رکھا اور پھر ادھر دیکھنے لگا، رکھا ادھر تھا، ادھر دیکھ رہے ہو میرا رومال کہاں گیا. اس اوہ پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ذاتی جو اس کی پریشانیاں ہیں نا وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. بچہ بیمار ہے تو یہ تھوڑا سا کچھ نہیں ہو رہا، آسمان پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کی ہائے نکلتی ہے، تسبیح پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. مسلمان بیماری میں مر جائے، صحت نہ پائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے بھائی دنیا ہی میں بچے رہے، اس کے آج کو آزما لیا، اب تو اس کا اعمال نامہ کھولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو تو ویسے ہی جانے. یہ تو جو آدمی پہ جسمانی حالات، مادی حالات آتے ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں، وہ اتنے قیمتی. من امسا کالن عملا بیدہ امسا مغفورا لہ، جو حلال کماتے ہوئے رات کو تھک ہار کے سوتا ہے تو اس دن کے سارے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. کمائی میں بچوں کو حلال کمانے میں جا تھکتا ہے تو شام کو جو تھک کے سوتا ہے اس تھکن پر اس دن کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب ایک آدمی انسانوں کو دیکھے گا جہنم کی طرف جاتا ہوا، وہ ہائے کرے گا، یہ ہائے تو عرش تک کو ہلا دے گی. یہ ہائے کرنا بھول گئے، وہ اپنی ہائے پڑ گئی نا. مادے کی ہائے، چیزوں کی ہائے، دولت کی ہائے، عزت کی ہائے. یہ ہائے بھول گئے کہ اس انسانیت کو جہنم کے راستے سے کیسے نکالا. انبیاء کی یہ ہائے ہوتی تھی، ان کی آنکھیں، ان کا رونا، ان کا راتوں کو اٹھ کے تڑپنا، یہ سب کا سب اس لیے ہوتا تھا کہ یہ لوگ جہنم سے کسی طرح بچ جائیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ تو غم کرتے کرتے میرے حبیب ختم ہو جائیں گے ان کے ایمان نہ لانے پر. کیوں آپ اتنا غم کرتے ہیں. من کفر فلا یحزنک کفرہ، جو کفر پہ ہے آپ نہ اس کا غم کریں. ما انت علیہم بجبار ما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر وما علیک الا البلاغ. کتنی آیات ہیں جو صرف تسلی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں. آپ خود ہی بتائیں یہ آہ اور یہ درد، یہ غم بھلائے آج کتنی صدیاں گزر گئی. معیشت خراب ہو گئی، اس کا سب کو غم ہوا پڑا. معیشت خراب ہو گئی، ہمارے پیسے کی قیمت ختم ہو گئی، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے، ہم جنت کا راستہ بھول گئے، اللہ پاک کو مقصد بنا کے چلنا بھول گئے، انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا بھول گئے. اصل غم تو یہ تھا، اصل درد تو یہ تھا جو سمت کے اللہ تعالیٰ نے سب سے الگ اس سمت کو پیدا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو میری امت سے اچھی بھی امت ہے، میری امت پہ بادلوں کے سائے، میری امت پہ من و سلوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خبر ہے آپ کو اے موسیٰ، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام مخلوق اور تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات سے حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے. اچھا یہ اللہ پر وہ مجھے دے دے، کہنے آپ کو نہیں دے سکتا، آپ پہلے وہ بعد میں ہیں. اچھا تو اچھا ان کی شکلیں، ان کی آواز ہی سنوا دے. اللہ نے کہا آواز سنواتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا امت احمد. تو عالم ارواح کے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی لبیک اللہم لبیک.
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا پیارا نغمہ ہے اس امت کا. اور آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جہنم حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اس امت کا مزاج اور بنایا نا، کام بھی اور بنایا. نماز تمام امتوں میں مشترک ہے، روزہ مشترک، حج مشترک، زکوٰۃ مشترک، توحید، رسالت، آخرت، تمام چیزیں ہماری پہلی امتوں میں ایک جیسی ہیں. دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، وہ محنت کہ جس سے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور اتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں، وہ محنت وہ اللہ نے پہلے نبیوں کو دی، نبیوں کے بعد ہمیں دی. اس لیے اس امت کو اللہ نے تمام امتوں کی سردار امت بنایا. پہلی امت باپ کو محبت سے دیکھا، حج کا ثواب لکھ دو. باپ نے بیٹے کو محبت سے دیکھا، پھر بھی بیٹے کے لیے حج کا ثواب لکھ دو. اشراق پڑھ لیے، حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو. کوئی امت ایسے نہیں جس پر اللہ نے درود بھیجا ہو. اللہ اس امت پر درود بھیجا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، میں اور میرے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ پاک نے اس امت کے ناز اٹھائے ہیں. ایک بدو آیا رسول اللہ، میں تو مارا گیا تھا، کیا ہوا؟ کہ میں نے روزے میں بیوی سے صحبت کر لی. اچھا تو 2 مہینے کے روزے رکھو. انہوں نے کہا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا تو 2 مہینے اور رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہ اچھا پھر ایک غلام آزاد کرو گا، میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، میرا کون ہے؟ کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ میں کہا تو کسی بات بھی نہیں آتا. اچھا پھر بیٹھ جا، دیکھتے ہیں اللہ کو تیرا انتظام کرے. تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی آیا اٹھائے ہوئے بوری کھجور کی. یا رسول اللہ یہ کھجور ہے صدقے کی. تو آپ نے اس کو لے کر فرمایا بھائی کہاں بدو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جاؤ 60 مسکینوں کو کھلا دے. کہ یا رسول اللہ واللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، مجھے ہی دے دیں. تو آپ مسکرانے لگے. کہ اچھا چلو تیرے لیے ہے پر تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. جرم بھی کیا اور جرم کی جو کا جرمانہ ہے وہ بھی گھر رکھ لیا. یہ اللہ نے اس امت کی خصوصیت ہے اور کسی امت کی خصوصیت نہیں ہے. یہ آیت 3 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو 10 پاؤ. یہ پہلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا. پہلی امتوں کو 1 پہ 1، ہمیں 1 پہ 10. تو قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ زد امتی، یا اللہ میری امت کو کچھ اور بڑھا دے. اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، بھائی مجھے قرضہ دو کئی گنا کر دوں گا. ٹھیک ہے کہ یا اللہ زد امتی کچھ اور زیادہ کر دیجئے. اللہ نے تیسری آیت اتاری کمثل حبۃ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 1 کے 700. کہ ٹھیک ہے، کہ ٹھیک تو ہے پر زد امتی کچھ اور زیادہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت اتاری چھوڑے ضرب تقسیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے. میرے بھائیو یہ جو اللہ پاک نے خصوصی معاملہ فرمایا ہے یہ اس امت کے اس امانت کو اٹھانے کی وجہ سے فرمایا ہے کہ عالم کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کا غم رکھتے ہیں اور سارے عالم میں بے قرار روح کی طرح پھرتے ہیں. جیسے پارے کو قرار نہیں، یہ پارے کی طرح بے قرار سارے عالم میں پھر رہے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے کوئی بھی جاہل نہ رہے اور تیرے پیغام سے کوئی بھی جاہل نہ رہے. ہر کچے پکے گھر میں تیرا پیغام پہنچ جائے. یہ ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اسی کے لیے ہمارا جینا ہے، اسی کے لیے ہمارا مرنا ہے. یہ تو ملا، اللہ نے مقصد کے طور پر یہ کام دیا ہے. باقی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے پر بھی اجر رکھا ہے. وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ ان میں لگیں گے تو اجر نہیں ملے گا، اس میں بھی اجر و ثواب کے وعدے کر دیے ہیں. میرے بھائیو یہ محنت آسان ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے، فقیر بھی کر سکتا ہے، عورت گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہے. صبح مولانا فرما رہے تھے وہ لگ صاحب کہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں اور بہت آسان ہے. تو بھائی کرنے کے ارادے ہوں گے تو اللہ راستے کھولے گا اور جو کرے گا وہ انسانیت کا محسن ہوگا. کہ کسی کو جہنم سے بچا، جہنم والے راستے سے بچا دینا کتنی بڑی بات ہے.
تو بھائی اس محنت پر آنا کیسے ہے اور یہ کرنی کیسے ہے، وہ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ بھائی انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد عرض کریں گے، ابھی آپ سنتیں پڑھیں اور سارے اس کے دل میں ارادے کریں۔ مورخہ 3 جنوری 1997 بمقام اورنگی ٹاؤن کراچی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نماز جمعے سے قبل بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر فردوس پان کارنر بلاک جے سیکٹر 11.5 اورنگی ٹاؤن کراچی۔ اب نماز جمعے کے بعد کا بیان سماعت فرمائیے۔ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، نماز سے پہلے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری دنیا کے انسانوں پر محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ محنت کیا ہے کہ دنیا کے انسان اپنے مالک اور خالق کو پہچان کر اس کی فرمان برداری والی زندگی کو اپنا لیں، وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا ہے، اس پر ساری دنیا کے انسان مرد عورت چلنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، مقصد آسان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ مال کی طرح نہیں کہ چند ایک کما سکتے ہیں، چند ایک کے پاس ہے اوروں کے پاس نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری محنت اندر سے اٹھتی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے خالق کی جستجو میں رہتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانتے نہیں پہچانتے وہ بھی۔ یہ انسان کے خمیر میں ہے اپنے مالک اور خالق کی جستجو کرنا۔ اسلام وہ محنت ہے، وہ طریقہ زندگی ہے جو فطرت کے تار کو چھیڑتا ہے، اور اللہ کی ذات کا تعارف انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور پرسکون لمحہ ہے جو اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان وہ اللہ کی مان کر چلیں اور اللہ کو پہچان لیں اور ہم بھی پہچانیں۔ سب سے پہلی محنت اس بات کی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس کی عظمت بڑائی کبریائی کا پتہ ہو، جو اس سارے زمین آسمان کے نظام کو، جس کے نہ اول کا پتہ ہے کسی کو نہ آخر کا پتہ ہے۔ یہ ساری کائنات اتنی لمبی چوڑی پھیلی ہوئی ہے کہ جس کے آج تک اول اور آخر کو انسان نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکا ہے، نہ بڑی سے بڑی دوربین سے دیکھ سکا ہے، نہ بڑے بڑے سائنسی آلات سے اس سارے نظام کو دیکھ نہیں سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو بنایا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ اپنا تخت لگا پر اپنے تخت کو بچھایا اور اس سارے نظام کو چلا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما مسنا من لغوب، میں کوئی نہیں تھکا، لا یعودہ حفظہما، چلا کے نہیں تھکا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سوتا نہیں اونگتا نہیں، وما کان ربک نسیا، بھولتا کوئی نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل کوئی نہیں، لا یضل ربی، اس کا فیصلہ غلط نہیں، ولا ینسا، وہ بھول چوک نسیان سے پاک ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان کے خزانوں کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ مقالید الامور، تمام کائنات کے امور کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، اسی کے پاس غیبی خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے لشکروں کو نہیں جانتا۔ میرے بھائیو، یہ اس کی چھوٹی سی مخلوق ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ نے کہا یہ مچھر کا پر ہے، یہ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اس کی ابتدا انتہا اول، حالانکہ اس کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، لیکن انسان اپنے علم سے، عقل سے، آنکھ سے، آلات سے ابھی تک اس کو دیکھ نہیں سکا کہ یہ کتنا بڑا جہان ہے۔ اس آسمان میں پھیلے ہوئے جو ستارے ہیں، اگر ہر ستارے کا کوئی نام رکھ دیا جائے،
فرضی نام کوئی رکھ دیا جائے، پھر ان ناموں کو گننا شروع کریں تو گننے کے لیے 300 کھرب سال چاہیے، صرف گننے کے لیے۔ تو اندازہ کون کرے گا، اس کا احاطہ کون کرے گا، اور اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستاروں کو تابع کر کے چلاتا ہے، اور سارے نظام کے چلانے میں کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سارا نظام اپنے مدار پہ چلتا ہے۔ ایک ستارہ اپنا مدار چھوڑ دے تو چند دنوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی۔ اس سارے نظام کے مالک کو پہچانے، ہمیں نطفے سے بنایا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ٹپکتی منی، خلق من ماء دافق، اچھلتا پانی، من نطفۃ امشاج، مرد اور عورت کا ملا ہوا پانی، اور من حمأ مسنون، گندی گلی سڑی مٹی گارا کالا ہو کے بدبو چھوڑتا ہے۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس چیز سے بنایا ہے۔ یا ابن آدم، اے انسان، کبھی اپنی تخلیق میں غور کیا ہے کہ کہاں سے تمہیں بنایا؟ گندی مٹی سے بنایا۔ غشیتک فی غشا، ماں کے پیٹ میں پردوں میں لپیٹا، لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے۔ حولت وجہک الی ظہرہا، تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیرا تاکہ تیری کہانی، تیری دنیا الگ رہے، ماں کے اندر کا جو دوسرا نظام ہے وہ الگ رہے۔ وجعلت لک متکئا عن یمینک ومتکئا عن شمالک، دائیں بائیں تیرے لیے تکیے لگائے تاکہ تو ماں کے پیٹ میں ٹیک لگا سکے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک، اور ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا سکھایا۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کسی اور کو بلا جو یہ کر کے دکھائے۔ یا ابن آدم، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے میرے بندے، ماں کے پیٹ میں تجھے رزق کس نے پہنچایا جب سارے راستے بند تھے، کوئی رزق پہنچنے کا سامان نہیں تھا، میرا نظام چلا۔ پھر تیری ماں کے بس میں نہیں، باپ کی طاقت نہیں کہ تیری آنکھوں کو ٹھیک کر بنا سکے، کان ٹھیک بنا سکے، ہاتھ پاؤں کو صحیح ترتیب سے بنائے۔ آسمان سے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا رنگ دینا ہے، شکل دینی ہے، اپنے ارادے سے بناتا ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی ہے جو آنکھیں دیتا ہے، جو دل دیتا ہے، جو کان دیتا ہے، جو دماغ دیتا ہے۔ ہمیں بھی نہیں پتا، نہ ماں باپ کو پتا ہے، لیکن اللہ کا نظام پوری طرح حرکت میں آیا ہوا ہے کہ اس کی ہر چیز کو مکمل کیا جائے۔ اس کے مکمل ہونے میں نہ ماں کی طاقت لگ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹھیک رہیں، پاؤں ٹھیک رہیں، نہ باپ کا مشورہ چل رہا ہے، نہ ڈاکٹروں کی طاقت چل رہی ہے۔ عرش پہ بیٹھا ہوا یہ سارے نظام کو 3 اندھیروں میں چلاتا ہے۔ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آتا ہے، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، وہ اپنا پر پھیلاتا ہے اور تجھے پر کے اوپر دنیا میں باہر لاتا ہے۔ لا لک سن تقطع، جناب کے منہ میں دانت نہیں کہ کاٹ سکیں، ولا لک ید تبطش، ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکیں، ولا لک رجل تمشی، پاؤں میں طاقت نہیں کہ چل سکیں، زبان بولنے سے قاصر، آنکھ دیکھنے سے قاصر، کان سن نہ سکیں، ہاتھ پکڑ نہ سکے، پاؤں چل نہ سکے، ضرورت بتا نہ سکے، حال کہہ نہ سکے، ایسی بے بسی کا عالم ہے۔ پیشاب اوپر نکل رہا، پاخانہ اوپر نکل رہا، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، جبکہ اس کے طاقت ساری مسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان ترین غذا کا نظام چلاتے ہیں۔ اذرت لک عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف، میں تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں۔ فهل يقدر على ذلك احد غیری، کوئی اور بھی ہے جو یہ سارا کچھ کر سکے؟ ہے تو لے آؤ۔ خیر، پرورش کوئی آسان کام ہے؟ پرورش کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا نظام چلتا ہے، وجعلت لك حنانا في صدر ابويك، میں تیری ماں اور باپ کے دل میں محبت کو پیوست کرتا ہوں۔ لا ياكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد، تو کھائے نہیں انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو روئے تو ساتھ روئیں، تو اٹھے تو ساتھ اٹھیں،
تو پریشان وہ پریشان، یہ ساری کی ساری ترتیب آسمان سے عرش سے اللہ اتارتا ہے اس کی پرورش کے لیے. یہ تو سارا نظام اللہ نے چلایا. پھر آگے جوانی آئی، طاقت آئی، پھر ہمارا نظام کیا چلا؟ فلما ترعرعت وقدرت واشتد عضدك، جب جوانی کی لہر دوڑی، جذبے جوان ہونے لگے، امنگیں پروان چڑھنے لگیں اور خواہشات انگڑائیاں لینے لگیں اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تیری چھاتی مضبوط ہو گئی. بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے للکارنے لگا نافرمانی کر کر کے. ہکذا جزاء من احسن الیک، احسان کا بدلہ یہی دیتا ہے. کیا یہی ہے احسان کا بدلہ؟ اگر میں کسی پر احسان کروں تو میری اندر کی فطرت ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. کوئی میرے اوپر احسان کرے تو میری فطرت ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. جانور کی یہی فطرت ہے، کتوں کو ایک روٹی ڈالیں ساری زندگی وفا نبھاتا ہے، ساری زندگی گھر چھوڑ کے نہیں جاتا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہکذا جزاء من احسن الیک، تو بھی ایسا ہی کرتا ہے احسان کرنے والے کے ساتھ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، تیرا بدلہ احسان فراموشی کا ہے. لیکن اس کے باوجود ان سالتنی اعطیتک، تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. ان استغفرتنی غفرت لک، تو معافی مانگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. ان استقالنی اقلتک، تو توبہ کر کے توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے میں پھر قبول کر لیتا ہوں، پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے میں پھر قبول کر لیتا ہوں. 1000 دفعہ توڑی 1000 دفعہ قبول ہو گئی. کہ وہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے ماں کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، بیوی کو منانا اور بھی مشکل، اللہ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے کہ اللہ کی ذات تاثر سے پاک نہیں. ماں کو منا رہا، وہ کہہ رہی تو نے میرے ساتھ یہ کیا میں نہیں مانتی. یہاں 40 سال سے نافرمانی ہو رہی، ایک آنسو ایک قطرہ ٹپکا، ایک قطرہ، اللہ اسی قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے اور اس کے سارے صحیفوں کو دھو دیتا ہے اور اس کی ساری سیاہیوں کو ساری دھو کر نچوڑ کر صاف ستھرا کاغذ دوبارہ اس کی کاپی میں لگاتا ہے. چل میرا بندہ نئے سرے سے شروع کر، پچھلے سب معاف، غفرت لک ولا ابالی، تو معافی مانگ اور میں معاف کرنے والا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. میرے محترم بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے اور بڑا مہربان ہے، ہمیں نطفے سے انسان بنانے والا ہے، بھائی ہم اس کی مانیں، یہ عین فطرت کی آواز ہے. اس سے بڑی آواز کائنات میں کوئی نہیں، اور جس کو اللہ کا تعلق مل گیا اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. میرے بھائیوں، پیسہ دولت عزت شہرت یہ نہ مقصد ہیں نہ مقصد کی چیزیں ہیں، راستے کی چیزیں ہیں، کسی کو مل گئی کسی کو نہ ملی، مقصود تو اللہ ہے. یہ ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. پھر خالق بھی ایسا کہ 40 برس کی نافرمانی کو یوں معاف کر دے. میرے بھائیو، ایک عجیب حدیث ہے، ابھی خطبے میں پڑھی گئی کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے. ایک اور حدیث، جب نا آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے، تو ایک اور پہلے بات بتاؤں، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد گناہ کرے تو اتنے نہیں کر سکتی کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. میں نے بتایا ہے کہ صرف ستاروں کے نام گننے کے لیے 300 کھرب سال چاہیے. تو اس کائنات کو کون گناہوں سے بھرے گا؟ تو آسمان تو اور اوپر ہے، لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان، اس کی رحمت پہ قربان. وہ یوں کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو، تم میں کوئی ایک ایسا بدبخت ہو اور ایسا وہ شقی ہو کہ وہ گناہ کرتے 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 زمین بھر دے، سمندر بھر دے، دریا کو آگ لگا دے، سمندروں کو آگ لگا دے، صحرا بھر جائیں، ساری کائنات کا خلا بھر جائے، سورج کالا ہو جائے، چاند کال پہ نور ہو جائے، سارے ستاروں کی روشنی ہو جائے، اس کے گناہوں کی سیاہی ختم کر دے، پھر اس کے گناہ چڑھتے چڑھتے آسمان کی چھت کے ساتھ لگ جائیں. اتنے گناہ سارے بھی مل کر کریں تو نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم میں سے ایک کوئی ایسا کرے اور کرتے کرتے یہاں پہنچے، پھر اسے خیال ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا، اے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ بات ساری دنیا کو بتانی سمجھانی یہ ہمارا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اے میرے بھائیو، دوائیوں کا تعارف کرانے والوں کو
یہ دوائیوں والے پیسے دیتے ہیں، جو اللہ کا تعارف کرائے گا اللہ اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا۔ صحابہ نے اللہ کا تعارف کرایا، آج تک ان کا نام زندہ، ان کی نسلیں پل رہی ہیں۔ اللہ کی ذات کی طرف کھینچنا، یہ ساری دنیا کے انسان آج بھٹک رہے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ چین و سکون ہے کہاں، یہ وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں رکھا نہیں، جہاں ہے وہاں کوئی بتاتا نہیں، جنہیں بتانا تھا وہ سو رہے۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ، ساری دنیا کے انسانوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، کیوں نے اللہ پاک کی ذات سے جوڑنا ہمارے ذمہ تھا، ہم بھی کٹ گئے، اوروں کا بھی احساس چھوڑ دیا۔ اتنی رحیم و کریم ذات، اللہ اکبر۔ قارون جیسا کوئی نہیں ہوگا نافرمان جس نے نبی پہ تہمت لگائی، اتنی بڑی نافرمانی آدم کی اولاد میں سے محفوظ تاریخ میں کوئی نہیں۔ جن واقعات کو تاریخ نے ضبط کر لیا ہے اس میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی انسان نے کھڑے ہو کر نبی پہ تہمت لگا دی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول، کتاب ان پر اتری، کلام ان پر براہ راست اترا، ان پر تہمت قارون نے لگائی، زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، رونے لگے، اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، کر جو کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، زمین کا حکم دیا پکڑ لو قارون کو، اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے۔ تو اس نے کہا ہائے میں مر گیا، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک دھنس گیا۔ پھر انہوں نے کہا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دو، میری توبہ مجھے معاف کر دو، میں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کمر تک دھنس گیا۔ وہ دعائی دیتا رہا مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے اور نیچے گیا، اور سارا زمین میں دھنس گیا، ختم ہو گیا، اور وہ اسی قابل تھا ظالم بدبخت۔ لیکن وہ آسمان والے کی رحمت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے موسیٰ تجھ سے ہی معافیاں مانگتا رہا، مجھ سے ایک دفعہ بھی مانگتا تو میں معاف کر دیتا، میں نکال دیتا۔ تو کوئی ایسا نہیں ہم میں جو قارون جیسا مجرم ہو، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ وہ تو منتظر ہے کہ کوئی آئے تو صحیح، حل من تائب فاتوب علیہ، کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا تو میں اس کی توبہ قبول کروں۔ سمندر، زمین، فرشتے وہ غصے سے تلملاتے ہیں اور غصے سے پھٹنے کو ہوتے ہیں، اے اللہ یہ مشتقات، یہ نطفہ، یہ گندا، یہ غلیظ تیری مخلوق تجھ سے لڑ گیا، اے اللہ اجازت دے انہیں ختم کر دیں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر تو قریب ہی ہے نا، کہتا ہے اللہ اجازت دے تو میری لگام چھوڑ، پھر دیکھ میں کراچی کو کیسے نکلتا ہوں اور سارا جہان کیسے غرق ہوتا ہے، مجھے اجازت تو دے۔ بکھری ہوئی موجیں آ کر کناروں پہ ٹوٹ جاتی ہیں، کیا آسمان کا نظام چل رہا ہے؟ ابھی نہیں۔ پھر چلو سمندر تو کچھ فاصلے پر ہے، جس زمین پہ بیٹھیں یہ زمین اندر سے تھر تھر آتی ہے، اے اللہ میرا کلیجہ جل گیا ان کی نافرمانیوں سے، مجھے اجازت دے میں انہیں نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی میں نگل جاؤں۔ اور پھر وہ فرشتے آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے، بعض گناہ زمین پہ ایسے ہوتے ہیں کہ زمین چیخ اٹھتی ہے اللہ یہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور فرشتے ڈر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اب انسانوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، فرشتے ڈر کے اوپر چلے جاتے ہیں اور زمین چیخنے لگتی ہے اللہ یہ کیا ہو گیا، اور فرشتے کہ اللہ اجازت دے دے کہ ہم ان کو غرق کر دیں، ختم کر دیں۔ ہم نے کوئی زمین کی نافرمانی تو نہیں کی، سمندر کی نافرمانی تو نہیں کی، فرشتوں کی نافرمانی تو نہیں کی، یہ تو ہماری ایسی مخلوق ہیں۔ جس کی نافرمانی کی غصہ تو اس کو آنا چاہیے تھا، اور جس کی ہوئی ہے اس کا جواب بھی سن لو۔ جو ہمارے جیسی مخلوق ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ اجازت دو نگل جائیں، اڑا دیں، پھٹ جاؤں، غرق کروں، اور جس کی ہو رہی نافرمانی وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہی، اے زمین اے سمندر اے فرشتو یہ انسان اگر تم نے بنایا ہے تو پکڑ لو، مار دو، ختم کر دو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل نہ دو، میرے ہی حوالے کر دو اس کو۔ کیوں؟ توبہ کا انتظار ہے مجھے۔ ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، دن میں توبہ کرے قبول، رات میں توبہ کرے قبول، کسی دن تو اس کا ہاتھ رکے گا، کسی دن تو اس کے اٹھتے پاؤں رکیں گے، کسی رات تو کہے گا یا اللہ میری بات،
کبھی تو جام چھوٹے گا، کبھی تو اس کی ہائے نکلے گی، میں اس ہائے کے انتظار میں ہوں۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا زمین آسمان میں سخی کوئی نہیں۔ سمیت نفسی جوادا کریما، میں نے اپنا نام سخی رکھا ہے، میں نے اپنا نام کریم رکھا ہے، میں کیسے جلدی کروں، میں تو انتظار کروں گا، کبھی تو کرے گا۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ اعلان ہوتا ہے، چراغاں کیا جائے، روشنی کی جائے، روشنی ہوتی ہیں، فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں، اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی۔ اعلان تو ہمیں کرنے چاہیے، خوشی تو ہمیں منانی چاہیے تھی، خوشی وہ منا رہا جو ساری کائنات سے غنی ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، جو صمد ہے، جو فرد ہے، جو احد ہے، جو واحد ہے، جو ماجد ہے، جو قادر ہے، جو مقتدر ہے، جو ملیک مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ وہ تو کہ چراغاں کرو، آج ایک بندہ مجھ سے روٹھا بندہ میرے پاس آ گیا۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا ہے کہ ایسے خالق اور مالک سے بگاڑ کے نہ زندگی گزارو بھائی، ایسے مالک سے جی لگا لو کہ جو اللہ سے جس کا جی لگ گیا اس کو سارے جہان کے خزانے بھی اس کو سارے کے سارے ہیچ نظر آئیں گے اللہ پاک کی ذات کے تعلق کے سامنے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ جڑ جانا، جس جیسا کامل کوئی نہیں، اکمل کوئی نہیں، حسین کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، ایوب علیہ السلام بیمار تھے، 18 برس بیمار رہے، تو اللہ نے صحت دے دی۔ ایک دن کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہا بیماری کے دن آج کے دنوں سے اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے اچھے تھے؟ 18 برس بیمار، جسم ختم ہو گیا، گل گیا، درد ٹیسیں، نہ دن میں نیند نہ رات کو۔ کہنے کے بعد یہ جب بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی وہ کسی شے میں نہیں۔ اللہ دل میں اتر جاتا ہے۔ كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے دل میں اتر جاتا ہوں۔ پھر اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں جس کے دل میں اللہ اتر گیا۔ تو بھائیو اللہ پاک کو ساتھ لے لیں، جس کے ساتھ اللہ اسی کے ساتھ سب کچھ۔ کیا الارض جمیعا قبضتہ، زمین کا بادشاہ، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمانوں کا بادشاہ، الخلق مخلوق اس کی، والامر امر اس کا، واللیل رات اس کی، والنہار دن اس کا، وما سکن فیہما جو دن میں ہے رات میں ہے، للہ وحدہ وہ اکیلے اللہ کا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد اسی کی بادشاہی ہے، پہلے بھی بعد بھی وہی بادشاہ ہے، پہلے بھی بعد بھی، اول کل شیء سب سے پہلے، والآخر بعد کل شیء سب سے بعد میں، فوق کل شیء سب سے اوپر، وہ اول جس کی ابتدا نہیں، وہ آخر جس کی انتہا نہیں، اول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، جو اولیت سے پاک، وہ نہایت سے پاک، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، جو کھانے سے پاک ہو، جو سونے سے پاک ہو، تھکاوٹ سے پاک ہو، نظام چلائے، تھکے نہیں، دیتا جائے، خزانے ختم نہ ہو، تمام کائنات اس کے سامنے، ماضی اس کے سامنے، حال اس کے سامنے، مستقبل اس کے سامنے۔ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے زمین آسمان کا بنانے والا، وانزل لكم من السماء ماء، کوئی ہے جو پانی برسائے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کوئی ہے ان باغات کا اگانے والا، ما كان لكم من تنبتوا شجرها، تم ایک درخت مجھے پیدا کر کے دکھا دو میرے بغیر نہیں پیدا کر کے دکھا سکتے۔ الہ مع اللہ، پھر بھی کسی اور کی طرف جاتے ہو، کوئی ہے میرے علاوہ، بل ہم قوم یعدلون، مجھے چھوڑ کے تم کسی اور کی طرف بھاگے چلے جا۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو کس نے قرار دیا، وجعل خلالها انہارا، اس میں نہریں کس نے چلائیں، وجعل لها رواسی، یہ پہاڑ کس نے لگائے، وجعل بین البحرین حاجزا، یہ دو پانی آ رہے، ھذا عذب فرات یہ میٹھا، وھذا ملح اجاج یہ کڑوا، وبینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان،
मीठे को कड़वे में जाने न दे, कड़वे को मीठे में जाने न दे। कब कौन है मेरे अलावा ये सारा निजाम चला था? अलम नजअलिल अर्द मिहादा, किसने जमीन को बिछौना बनाया? वल जिबाला औतादा, किसने तुम्हें पहाड़ लगा के दिए? व खलकनाकुम अज़वाजा, किसने मर्द औरत का निजाम चलाया? वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद कौन लाया? वजअलना लैला लिबासा, रात किसने बनाई? वजअलना नहारा माशा, दिन किसने बनाया? वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, सात आसमान किसने बनाए? वजअलना फीहा सिराजम वहाजा, चहकता सूरज किसने उसमें यहाँ जलाया और उसकी रोशनी से सारे जहान के निजाम को चलाया? वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, बारिशों का निजाम किसने तुम्हारे लिए बनाया? कौन बारिश बरसाता है? अन्ना सबबनल माअ सबा, हम हैं बादल बरसाने वाले। थम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फिर अल्लाह है जमीन को फाड़ने वाला। फअंबतना फीहा हब्बन व इनबा, फिर अल्लाह है फूल फल गल्ले निकालने वाला, उसके अलावा कोई नहीं है। रफा समकहा व सव्वाहा, आसमान को ऊपर कर दिया, छत को मोटा कर दिया। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, जमीन को बिछौना बना दिया, आसमान को छत बना दिया। अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, मेरे रब का निजाम नहीं देखते कि जिसने सात आसमान बनाए। वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरा वजअल अश-शम्सा सिराजा, इसमें सूरज का निजाम, चांद का निजाम, सितारों का निजाम बनाया। फिर अल्लाह पाक के अलावा किसी और के सामने झुके। अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, वो वक्त भूल गए जब तुम गंदा पानी थे। अलम यकुन नुत्फ़तन मिन मनिय्यिन युम्ना, वो वक्त भूल गए जब तुम तबस्सी मनी थे। फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा ख़ुलिक़, मेरे बंदे गौर किया कर कि मैंने तुम्हें कहां से बनाया। ख़ुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, मैंने तुझे उछलते पानी से बनाया, फिर तू मेरा नाफरमान। नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं कि बनाने वाले से ही बिगाड़ ले आदमी। ये बात हर इंसान को बतानी है और हर इंसान के खमीर में है अल्लाह की जात का ताल्लुक। जिसका अल्लाह हो गया सारा जहान उसका हो गया। हवाओं का मालिक, कभी मुरसलात आ रही, कभी जारियात आ रही, कभी हामिलात आ रही हैं, कभी आसिफन आ रही, कभी कासिफन आ रही, कभी हासिबन आ रही है, कभी रिहन आकीम आ रही, कभी सरफर और कभी आकीम और कभी सबा और कभी नसीम, हवाओं का चलाने वाला। फज़्ज़ारियात ज़रवन फलहामिलात विक़रन, और कभी कह रहा है आमिनतुम मन फिस समा अन युरसिला अलैकुम हासिबा, मैं तुम्हारे ऊपर तुंद तेज हवाएं चला दूं। हवाओं को चलाने वाला युरसिलु व मन युरसिलु रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिह, कौन है जो ठंडी हवाएं चलाता है और उसमें से बादलों को लेके आता है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन, तेरा रब है जो बादलों को जमा करता है, जोड़ता है। वही रब इस जमीन आसमान के निजाम को चलाता है, हमें रिस्क भी पहुंचाता है। ये अपना आदम खलक़तुस समावाति वल अर्द वलम आय बिख़ल्क़िहिन, ऐ मेरे बंदे जमीन बनाई सात, आसमान बनाए सात और मैं कोई नहीं थका। अफ़युअज़ीनी रग़ीफ़ ऐशिन असुक़ुहु इलैक, तुम्हें रोटी खिला के थक जाऊंगा? सोचते फिर रहे कहां से खाएंगे। अल्लाह ताला यूं कह रहे कि सात आसमान बनाए, सात जमीन बनाई, थकावट नहीं हुई, तुम्हें रोटी खिला के भी नहीं थकान होगी। फिर उसके खिलाने का निजाम कैसा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे, जो मेहमान आया खाना खिलाते थे, मुसलमान को खिलाते थे। एक दफा एक मजूसी आ गया, पता चला मजूसी है, इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं काफिर को खिलाता। उन्होंने कहा मैं नहीं अपना मजहब बदलता, उठ के चल दिया। पीछे जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए वही लेकर कि या खलील अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे नाफरमान तो मेरा था, 70 साल में मैंने तो रोटी बंद की नहीं, एक वक्त की आप भी खिला देते, आपके पास भेजा था खिला देते। जब मेरी नाफरमानी कर रहा मैंने बंद नहीं की, आप बंद करने वाले कौन है? उसको वापस बुला के खाना खिलाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भागे भागे पीछे गए, आ जाओ भाई आ जाओ। कब क्या हुआ? कब मेरे रब ने पैगाम भेजा के खाना खिलाओ। कब तेरा रब ऐसा मेहरबान तो मैं भी मुसलमान, वही मुसलमान हो गए। ये बात आज लोग भूले हुए हैं, अपने खालिक से कट गए, अपने मालिक से कट गए। हमें ये आवाज लगानी, हमने सदा लगानी, सदा लगाना हमारा काम है। अल्लाह के नग़मे, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह का तारुफ अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद। मैं आप एक मखलूक हैं, हमें कोई सिफत नहीं, ऐब ही ऐब है। हमारी तारीफ शुरू कर दो तो हम खुश हो जाते हैं, जो हमारी तारीफ करे उससे दिल जुड़ता है, जो हमारी बुराई करे उससे दिल कटता है। झूठे की झूठी तारीफ से ये भी खुश हो रहा है, उसका भी काम न होगा। जो सच्चे की सच्ची तारीफ करेगा अल्लाह उससे कितना खुश होगा। भाई पूरी दुनिया भूली पड़ी है
اللہ پاک سے جڑ جائیں، اپنے مالک اور خالق کو پہچانیں۔ بنی اسرائیل میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہوئی، بڑی تنگی، آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نبی اللہ دعا کرو، مر گئے، بارش نہیں ہونے کا، چلو 70,000 کا مجمع لے کر باہر آئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، دھوپ اور سخت ہو گئی، دھوپ اور تیز ہو گئی، اے اللہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، تو الٹا کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک اس مجمع سے نکل نہیں جاتا اس کی نحوست اتنی ہے کہ آپ کی دعا بھی رکی رہے گی۔ ایک آدمی اتنے گناہ کرتا ہے کہ وہ نبی کی دعا کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اس کی نافرمانی نے موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم کی دعا کو راستے میں روکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، تب نکل جائے، دفع ہو جائے وہ شخص جس نے سارے مجمع کو مصیبت میں ڈال دیا، اور وہ نکلے تو ساری اللہ پاک کی طرف سے بارش ہو۔ اب وہ تو جانتا ہے کہ میں ہوں، اس نے ادھر دیکھا کوئی نہیں نکلا، ادھر دیکھا کوئی نہیں نکلا، اب دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اگر میں نکلوں تو سب کو پتا چل جائے گا یہ ہے وہ منہ کالا، اور اگر کھڑا رہوں تو سارے عذاب میں پڑیں۔ تو بولا بھی نہیں، اللہ اللہ، دل میں وہ بولتا تو دائیں بائیں والے سنتے نا، دل میں اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، اے اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی، میں تیرے قربان جاؤں ظرف اور رحم پر، تو نے پردے رکھے، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، اب اگر تو نے مجھے نہ معاف کیا تو میں ذلیل ہو جاؤں۔ جئتک تائبا فاقبلنی، میں اب توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر۔ ابھی اس کی بات بھی نہیں پوری ہوئی کہ چھم چھم بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ وہ کیسے کر دی؟ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اللہ ایسا رحیم، 40 ایسے گناہ کہ نبی کی دعا سے کو بھی روک لیں، اور ایسا رحیم کہ ایک بول پہ سب معاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے بتا تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان کا نہیں بتایا اور جب فرما بردار ہو گیا اب کیسے بتاؤں؟ ایسا پردے رکھنے والا، یہ سنت کے مرد عورت کا کام ہے، یہی سنت کے نوجوانوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے نغمے گائیں، بڑے کی تعریف کریں، بڑے کی طرف بلائیں، وہ بھی ساتھ یہ جہان بھی بنا وہ جہان بھی بنا۔ ہر مسلمان اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی عظمت پیدا کرے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جیسا نبی کسی کو امت کو نہیں دیا، نہ کوئی اور نبی ایسا بنایا۔ حضرت حسان ابن ثابت آپ کی تاریخ میں وہ بول گئے جو قیامت تک کوئی نہیں بول سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ رضی اللہ عنہ، کہ تیرے جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، نہیں کسی نے نہیں دیکھا، میری آنکھ تو الگ بات ہے، تیرے جیسا خوبصورت کسی نے نہیں دیکھا، اور تیرے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ اے اللہ کے حبیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے کہ آپ خود چاہتے تھے کہ مجھے ایسا بنایا جائے، اللہ نے آپ کو ویسا بنایا۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی اپنی کتاب میں، اللہ نے محمد مصطفیٰ کی جان کی قسم کھائی، لعمرو تیری جان کی قسم، آپ کے بول کی قسم کھائی، وکیلی ہی آپ کے بول کی قسم، آپ کی نبوت کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن پاک کی کہ آپ میرے ہی رسول ہیں، آپ کے اخلاق کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی، انک لعلی خلق عظیم، آخری آپ نے پڑھ دی۔ آپ عالی اخلاق والے ہیں، قسمیں کھا کے آپ کے اخلاق پر قسم، آپ کی نبوت پر قسم، آپ کے وجود کی قسم، آپ کے بول کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، قسم ہے مجھے اس امانت والے شہر کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ نے اترنا ہے۔
ایسی شان اللہ تعالیٰ ایسی شان والا نبی کسی کو نہیں ملا. میرے بھائیو ہم حضور کی قدر کریں اور اوروں کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بٹھائیں. اللہ نے ہر نبی کے نام سے خطاب کیا. نبی سے بات کی نام یا داؤد انا جعلناک خلیفہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ ونادیناہ یا ابراہیم وقیل یا نوح اہبط بسلام منا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ویا یحییٰ خذ الکتاب ویا زکریا انا نبشرک بغلام ویا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. یہ کتنا سے اللہ نے خطاب کیا ہے کلام پاک میں. جس سے بات کیا نام لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات کیا نام نہیں لیا, لقب سے پکارا, کنیت سے پکارا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا محمد. پورے کتاب میں نہیں کہا. عزت دی ہے, اعزاز دیا ہے, لقب دیا ہے, نام سے نہیں پکارا. ہمیں منع کیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میں بھی اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارتا, تم بھی مت پکارو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کے سامنے اونچا مت بولو. یہ اللہ نے قرآن میں جو اللہ نے حضور کی سیرت بیان کی, جو آپ کے اخلاق بیان کیے, جو آپ کا مقام بیان کیا ہے, جو آپ کا مرتبہ بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی واغفر والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. اللہ پاک نے حضور کو بن مانگے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ نے حضور کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری, میرا کام آسان کر. اللہ نے حضور کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا, کام کو آسان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. اے اللہ میرے بعد میرا ذکر بلند رہے, میرے بعد میرا ذکر بلند رہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. تو ساری دنیا کے انسانوں کو حضور کی قدر بتائیں, عظمت بتائیں. کوئی ماں اتنا نہیں روئی جتنا آپ رو کے چلے گئے. کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تھکا جتنا آپ اپنی امت کے لیے تھک کے چلے گئے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں مانگ کے گئے جتنا آپ اپنی امت کے لیے مانگ کے چلے گئے. ساری رات کا رونا, سارا دن پریشانی. آخری وقت دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا سے جانے کا وقت ہے, آخری وقت ہے. بچوں کو نصیحت ہو, بیویوں کو نصیحت ہو, نہیں میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کھڑکی کھولی, امت کو نماز پڑھتے دیکھا, چہرے پہ رونق آئی. حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے بھی آپ کو دیکھا, قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے. آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور واپس تشریف لے گئے. اور اس کے بعد آپ نے امت کو نہیں دیکھا. دروازے پر دستک, جبریل علیہ السلام آ رہے, یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. آج آپ سے پہلے کسی سے نہیں مانگی, آئندہ بھی کسی سے نہیں مانگیں گے. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے اجازت ہو تو آ جائیں, نہیں تو واپس چلے جائیں. کہ نہیں اجازت ہے, آ جائیں. اسرائیل علیہ السلام اندر آئے, یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے, آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, اور مجھے امر تھا کہ اجازت سے جانا نہیں تو واپس آ جانا. نہ یہ پہلے بات کبھی اللہ نے کہی, نہ آئندہ کبھی کہے گا. اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, چاہیں تو جب تک زندہ رہیں اور چاہیں تو اللہ کے پاس چلیں. اللہ پاک بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا, یوں دیکھا, اچھا پہلے اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پھر جواب دیتے. میری اولاد کا نہیں, میری امت کا کیا ہوگا پہلے پوچھ کے آؤ. جبریل علیہ السلام واپس گئے, پھر واپس آئے, یا رسول اللہ تعالیٰ فرمائے لا نخذلہم, ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ساتھ دیں گے. قال انا قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب ٹھیک ہے. اگر اللہ نے میری امت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو اب میں جانے کو تیار ہوں. جب آپ نے فرمایا تو جبریل علیہ السلام کی آواز کر گئی, یا رسول اللہ پھر آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے, آج وحی کا دور ختم ہو گیا اور میں آج آخری دفعہ وحی کے ساتھ آیا, آج کے بعد کبھی وحی لے کے نہیں آؤں گا. اور پھر آپ کی جب آخری وقت ہے تو آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز پڑھتے رہنا, غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. پھر اور آواز دھیمی ہو گئی تو الصلاۃ نماز کہتے کہتے آپ دنیا سے چلے گئے. 95% نماز چھوڑ گئے,
کتنے نوجوان ہیں کہ سال ہر سال میں ایک سجدے کی توفیق نصیب نہیں، کتنے گھر ہیں کہ ایک سجدے کی توفیق نہیں، نمازیں بھول گئے، کلمہ تک بھول گئے، اس وصیت اور نصیحت کو بھول گئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور حشر کا دن جب جہنم چنگھاڑے گی اور اس کے غصے کی آواز اور اس کی پھٹن اور اس کا پھٹنا اور اس کا چہکنا اور اس کا چلانا بڑے بڑے انسانوں کو منہ کے بل گرا دے گا، اور نبیوں کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تجھے دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ یوشع علیہ السلام نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، نفسی نفسی۔ اس ساری آدم کی اولاد میں ایک ہستی ہوگی جو جھولی پھیلائے کھڑی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہی ایک رہ گیا ہے جفا کے لیے، جفاؤں کے لیے محمد مصطفیٰ رہ گئے، جو وفاؤں کی حد کر گئے، وفا کی انتہا کر گئے امت کے ساتھ۔ ظالم کے لیے مانگا، زانی کے لیے مانگا، شرابی کے لیے روئے، قاتل کے لیے روئے، ڈاکو کے لیے روئے، بدماش کے لیے روئے، سب کے لیے روئے، اور اپنے رونے کی انتہا کر دی کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا اتنا مت رو، اتنا مت رو۔ اور وہ حشر کا دن جب ماں قریب نہ آنے دے، بیوی بھول جائے، بچے بھول جائیں، دوست احباب رشتے ناطے کٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ آج کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں۔ نبی اپنی امتوں کو بھول کر کہیں نفسی نفسی، اس محشر کے عالم میں، اس حشر کے عالم میں اور اس مصیبت کے عالم میں بھی آپ کے پکار ہو یا رب امتی امتی، وہی رہ گیا ہے بے وفائی کے لیے۔ اسی کی زندگی کو توڑنا ہے، اسی کی زندگی کو برباد کرنا تھا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ اپناؤ، یہ ہماری محنت ہے۔ ہمارا نبی امن کا پیغام لایا، جنت کا راستہ دکھانے آیا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی کنجیاں لے کر آیا۔ جنت کی چابی حضور کے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن۔ کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی رسول جنت میں نہیں جا سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا قدم نہ پڑ جائے۔ یہ بات بتانی ہے، اس کے لیے کون سا فیصلہ چاہیے؟ ہر ایک کو بتاؤ کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، سجدہ کر اپنے رب کو۔ جو حدیث میں آتا ہے اے میرا بندہ جب تو سجدہ زمین پہ کرتا ہے تو تیرا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے، زمین پہ نہیں ہوتا۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، اور سب سے قریب آدمی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے۔ ساری امت اذان ہو تو ایک ہلچل مچ جائے، سارے بازاروں کی زندگی ویران ہوتی چلی جائے، سناٹا چھا جائے۔ ارے کیا ہوا؟ تو بڑے نے پکارا، یا رہے اللہ کے بعد پہلی امتوں پہ صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ نے اس امت سے محبت زیادہ کی ہے، جی اس سے اس امت کے ساتھ اللہ پاک کی محبت اور تعلق اور امتوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ میں تم 2 دفعہ آ جائے کرو، بس فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت کا یہ کہنے تم 5 دفعہ آؤ، باتیں کرو۔ نماز اللہ سے مناجات، نماز اللہ سے بات، نماز اللہ سے مکالمہ۔ آدمی کہتا اللہ اکبر، اس کی نماز شروع ہوئی، ادھر فرشتوں کے قلم چلنے شروع ہوئے، عرش تک دروازے کھل گئے، جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں، حوریں دروازے کھڑکیوں میں بیٹھ کر نمازی کو دیکھ رہی۔ جتنی اچھی نماز پڑھ رہا اتنا جنت کے سفر طے ہو رہا، اتنا اللہ اس پر راضی ہو رہا۔ اور یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے جواب دینے کی؟ فوراً جواب آتا ہے حمدنی عبدی، بھائی میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، الرحمن الرحیم جواب آیا، اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین جواب آیا، مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین جواب آیا، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز کیا چیز ہے، اللہ کی قسم بازار سنسان ہو جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، ہر
گھر مسجد بن جائے. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا خامن رات کو غسل کر کے کپڑے بدل کے خامن سے کہتے میری ضرورت ہے, کہتے نہیں تو اللہ اکبر فجر تک چل رہے ہیں, نفل چل رہے ہیں, رو رہی ہیں, چل رہے ہیں, رو رہی ہیں. ایک راوی کہتے ایک شخص کہتے ہیں میں حرم شریف میں بیٹھا, ایک شخص آئے, دیکھا تو عثمان ابن عفان جوتا ہاتھ میں, وضو کا پانی ٹپک رہا, جوتا ایک طرف رکھا, میرے قریب آ کر نماز کی نیت ماری, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والضالین آمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے جو شروع ہوئے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ اکبر. پورا قرآن ایک رکعت میں ختم. جی لگا ہوا تھا, ہم نے کھانے کی لذت کو چکھا, بیوی کی لذت کو چکھا, عزت اور شہرت کی لذت کو چکھا, اللہ کے تعلق کی لذت نہیں جانتے, نماز کی لذت نہیں جانتے, محمد مصطفیٰ کی زندگی کی لذت نہیں جانتے. ایک رکعت میں قرآن ختم. ہمیں 2 رکعت پڑھنی مشکل ہو گئی, یا ایک رکعت میں قرآن ختم. ایک صحابی قرآن نماز میں قرآن پڑھ رہے, آسمان سے بادل اتر رہا, ان کا گھوڑا بدکنے لگا, انہوں نے رکوع کر دیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر قرآن شروع کیا, پھر ایک بادل سر پہ آیا, پھر گھوڑا بدکنے لگا, پھر رکوع کر دیا. صبح آ کے حضور کو بتایا یا رسول اللہ یہ ہو رہا تھا, کہ تجھے خبر بھی ہے کیا ہو رہا تھا؟ کہ نہیں, کہ تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے بار بار اتر رہے تھے. اگر تو پڑھتا رہتا تو مدینے کا بچہ بچہ دیکھ لیتا, جن کا قرآن سننے فرشتے اترتے تھے, جن کی راتیں قرآن پڑھتے گزرتی تھیں, آج وہی راتیں گانے بجانے میں گزرتی. جو زبان اللہ کے نغمے گاتی تھی, شیطان کے نغمے گا رہے. جس زبان نے ان لاکھوں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشن راہوں پہ چلا دیا اور ہدایت کے راستے دکھا دیے, آج وہی مسلمان کی زبان گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلنے کا ذریعہ بن رہی. کوئی تھوڑا سا ظلم نہیں ہم سے, بہت بڑا ظلم ہوا ہے. مسجد کی دور, سارے مسائل کا حل, نماز ساری مشکلات کا حل. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. آپ کو تنگی آتی نماز کو آتے, 4 دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو آپ نے کہا آج تو میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں کہ مسجد کے نقل پڑھ رہے, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, اے اللہ تو ہی دے گا. نماز پڑھ کے روٹی مانگنا سکھایا, نماز پڑھ کے شفا مانگنا سکھایا, نماز پڑھ کے فتح مانگنا سکھایا, نماز پڑھ کے مسائل حل کرنا سکھایا, نماز پڑھ کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کرنے سکھائے. پیچھے سے حضرت عثمان آئے, رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ کے گھر کی باری. انہوں نے فرمایا کہ 4 دن گزر گئے تھے, آل رسول نے ایک لقمہ نہیں چکھا تھا. گھر اللہ کے گھر گئے ہیں اللہ سے مانگنے. حضرت عثمان رونے لگے, مجھے کیوں نہ کہا, عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا, ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ کہا, اور بھاگے گھر گئے. 300 درہم اور آٹا اور خشک سامان لے کر اونٹ بھر کے آپ کے آنے سے پہلے بٹھا دیا دروازے پر. پھر کہنے لگے پکانے میں دیر لگے گی, پھر بھاگے گئے اور تازہ پکا ہوا سالن اور روٹی اٹھا کے لا کر رکھ کر پھر چلے گئے. حضرت حضور تشریف لائے, کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالی تھوڑا ہی واپس بھیجنا تھا, یہ سب کچھ آیا ہے. کون لا؟ عثمان لایا. صاحب نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میں عثمان سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں عثمان سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں عثمان سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور حضور والے اخلاق زندہ کریں. آج حضور والی زندگی ٹوٹی ہوئی ہے, آپ والے اخلاق ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر حضور والے اخلاق زندہ ہوتے تو میرے بھائیوں ہم بھی جنت میں رہتے اور پوری کی پوری مخلوق وہ اسلام کی طرف کھینچ چلی آتی. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقابکم رقاب بعض. میرے بعد کافر نہ بننا کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگ جانا. اتنی معاشرت ٹوٹی کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا. کس پر؟ دنیا پر, چند سکوں پر, چند ٹکوں پر, چند مفادات پر مسلمان کو قتل کیا جا رہا. محافظ خود راہزن بن گئے, ساری اس دنیا کو امن کا پیغام دینے والے خود سب سے بڑے ڈاکو بن گئے. میرے بھائیوں قیامت کے دن سب سے پہلے معاملات
اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کی کچہری لگے گی اور مقتول اپنی گردن ہاتھ میں پکڑ کر یوں کھڑا ہوگا اور قاتل کو بلایا جائے گا اور یہ مقتول کی گردن ہاتھ میں ہے، یہاں نہیں ہے، ہاتھ میں ہے، اور کہے گا یا اللہ اسألہ بما قتلنی، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اور وہاں جواب دینا پڑے گا۔ حضور والے اخلاق ختم ہو گئے۔ سلمن قطع، توڑنے والے سے جوڑو بھائی، جوڑنے والے سے جوڑنا کام نہیں، توڑنے والے سے جوڑو۔ آتمن حرمت، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اس کو اس کا حق دو۔ عفو عمن ظلمت، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ احسن الی من اساء الیک، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ مجھ سے ڈرو تنہائی میں بھی، باہر بھی، اندر بھی، خلوت بھی، جلوت بھی۔ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور عدل کرو چاہے غصہ ہو چاہے خوشی ہو، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، دوست کے ساتھ بھی عدل کرو۔ والقسط فی الفقر والغنا، اور میانہ روی اختیار کرو، پیسہ ہو یا فقر ہو۔ وان اصل من قطعنی، جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں۔ وأعطي من حرمنی، جو میرا حق نہ دے میں اس کو اس کا حق ادا کروں۔ وعفو عن من ظلمنی، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ وإن يكون نطقی ذکرا، بولوں تو ذکر کا، سمتی فکرا، چپ رہوں تو فکر کا، ونظری عبرہ، دیکھوں تو عبرت کا، شہوت کا دیکھنا نہیں، عبرت کا دیکھنا، فضولیات کا بولنا نہیں، اللہ کی ذات کا بولنا، اور جہالت کی خاموشی نہیں، غور و فکر کی خاموشی۔ 20 سال تکلیفیں دینے والے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ یا غفر اللہ لکم لا تصریب علیکم اليوم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ چچا کا قاتل وحشی، اس سے زیادہ دکھ کس سے پایا آپ نے؟ روحانی دکھ سب سے زیادہ آپ کو وحشی رضی اللہ عنہ سے پہنچا ہے کہ حضرت حمزہ کے قاتل ایسا رونا ثابت نہیں حضور کا جیسے حمزہ پہ روئے، ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، آپ کے رونے کی آواز صحابہ دور تک سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس پر ایک فلم کوئی کھڑے اس کا ایک شعر سنا، الا یا ہاشم الاخیار صبرا فکل فعالکم حسن جمیل، حضور کے رونے کو دیکھ کر اے آل ہاشم صبر کرو، آپ کا ہر کام بڑا اونچا کام ہے۔ الا یا ہاشم الاخیار صبرا فکل فعالکم حسن جمیل، آپ کی ہچکی لگ گئی۔ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی 70 نماز جنازہ کسی نبی نے پڑھی ہو۔ 70 دفعہ حمزے پہ نماز جنازہ پڑھی گئی رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے اسی چچا کے قاتل کو اپنی مسجد میں آتے دیکھا ہے اور اس کو کلمہ پڑھتے سنا ہے، اور صحابہ اٹھیں کہ قتل کریں، اور آپ فرماتے ہیں دعوہ لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اس کو یوں دیکھا کہ واشی تو ہی ہے، انگلی کا اشارہ کیا، تو ہے واشی کا؟ جی ہاں۔ کہاں پہنچ؟ یہاں بیٹھو، سامنے بٹھایا، کہا ارے ظالم اچھا یہ تو بتا میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو۔ جب حضرت وحشی نے قصہ سنایا آپ کی پھر حالت غیر ہو گئی، گریہ تاری ہو گیا، رونے لگے اور کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھ، میرا غم تازہ ہو۔ جس کو دیکھ کر دل دکھ جائے اس کی بھی جنت کا سامان کر دی۔ جس میں سب سے زیادہ روحانی دکھ پہنچایا، سب سے قریب ترین چچا کو قتل کیا، اس قاتل کو اپنے کھلے دل سے معاف کر کے اس کے لیے بھی جنت کا سرٹیفکیٹ، صحابی جنتی ہے نا رضی اللہ عنہ ہے، ویسے بھی رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ یہ حضور کی معاشرت تھی کہ اپنے قریبی چچا کے قاتل کو بھی معاف کیا جا رہا، یہاں چند پیسہ میں مسلمان کو قتل کر رہا۔ کیا کوئی آسمان پہ نہیں ہے دیکھنے والا؟ کیا ہم کسی کی بادشاہی میں نہیں رہتے؟ ہمارے اوپر کسی کی حکومت نہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
جو کچھ تم ظلم کر رہے ہو میری نظروں سے اوجھل نہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن میرا فیصلہ تم سنو گے. کہاں بھاگو گے؟ این المفر، اب بھاگو. مارا بھاگ گئے، اب بھاگو. لا تخفی منکم خافیہ، اب چھپو نہیں چھپ سکتے. فانفذوا، کہیں لڑ کے نکل کے دکھاؤ، لڑ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں کیا بتا، اندلس کے قاضی دروازے پر دستک ہوئی. شام کا وقت، باہر نکلے. ایک عیسائی نوجوان کھڑا، کہا جی مجھے پناہ چاہیے، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں. کہا بیٹا تجھے امن ہے، آ جا. پناہ دے دی. تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو جوان بیٹے کی لاش، اکلوتا بیٹا. کیا ہوا؟ کہا جی قتل کر دیا ایک نوجوان نے. کون تھا؟ عیسائی تھا. کہاں چلا گیا؟ یہیں کہیں چھپ گیا ہے، یہیں کہیں چھپ گیا ہے. کہا اچھا تلاش کرو اور اس کی تجویز اور تقسیم کا سامان کیا جائے. غسل، کفن، دفن، نماز سے فارغ ہو گئے. رات بیت گئی، کچھ حصہ تلاش اس کی ٹھنڈی پڑ گئی تو ایک توشے دان میں کھانا اور ایک تھیلی میں کچھ پیسے، اور اس کے دروازے پہ دستک دی. اس نے اندر سے کنڈی لگائی تو اٹھا، باہر نکالا. کہ بیٹا جانتے بھی ہو کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ کہ نہیں چچا. کہ جس کے بیٹے کو قتل کیا ہے اسی باپ کے گھر میں پناہ لی ہے. لیکن مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پھر اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا. میں تجھے پناہ دے چکا ہوں، یہ پیسہ ہے، یہ روٹی ہے، یہاں سے نکل جا. آگے کہیں پکڑا جائے تو میرا ذمہ نہیں، میری طرف سے تو آزاد ہے. یہ اخلاق سے جس نے اسلام کی ہوا چڑھا تھی. جب بنو امیہ بنو عباس کا اقتدار بدلا ہے، بنو امیہ کو قتل کر رہے تھے بنو عباس، تو سلیمان کا بیٹا ابراہیم وہ کوفے کی طرف بھاگا پناہ کی تلاش میں. تو راستے میں ایک نوجوان ملا، 20-25 گھوڑ سوار اس کے ساتھ. اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے اس کو اندازہ ہوا کوئی سردار ہے. کہا بچہ مجھے امن چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں. کہا چچا آپ کو امن ہے، آ جاؤ. گھر میں لے گیا، نوکر مقرر کیا خدمت کے لیے، گھر دیا پورا. ایک ہفتہ گزر گیا. وہ نوجوان صبح ہتھیار لگا کے نکلے، شام کو واپس آئے ساتھ اپنے خود نوکروں کو لے کر. 8ویں دن انہوں نے پوچھا بیٹا تو صبح ہتھیار لگا کے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، بات کیا ہے؟ کہ چچا میرے باپ کا قاتل اس شہر میں آیا ہوا ہے، اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ وہ یہیں کوفے میں کہیں چھپا ہوا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں، کہیں ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا قضیہ، اپنے باپ کا بدلہ لوں. کہا بیٹا تیرے کون ہے وہ؟ کہا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا گورنر، اور یہی ہے، یہی جس کو پناہ دی ہوئی ہے. تو وہ فرمانے لگے اس نوجوان کے اخلاق اور خدمت سے میں اتنا متاثر تھا کہ میں اپنے آپ چھپا نہ سکا. میں نے کہا بیٹا پھر تیرا مطلوب تجھے حاصل ہے، گھر میں ہی کام ہو جائے گا، تلوار نکال. تو اس کے ہونٹوں پہ ایک غمگین سی مسکراہٹ ہے. کہ چچا معلوم ہوتا ہے آپ اکیلے رہتے رہتے گھبرا گئے، خودکشی کرنا چاہتے ہیں. کہ بیٹا خودکشی نہیں کر رہا، واللہ میں ابراہیم بن سلیمان، میں ہی تیرے باپ کا قاتل ہوں. تو اس کا ایک دم غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو کھڑا ہوا، تلوار پہ ہاتھ رکھا. پھر اندر میں جنگ شروع ہو گئی، انتقام کی آگ اور ادھر اخلاق کی ٹھنڈی ہوا، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. نبوت کا اخلاق کہتا ہے کہ امن دے چکا، باپ کا انتقام کہتا ہے کہ سر اڑا. نبوی اخلاق غالب آئے اور وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر جب سنبھلا، غصہ ضبط کرتے کرتے کہنے کا چچا تو اور میرا باپ ان قریب بہت بڑی عدالت میں جانے والے ہو، وہاں میرا باپ خود ہی اپنا معاملہ تم سے صاف کر لے گا، بدلہ لینا ہوگا لے گا، معاف کرنا ہوگا کر دے گا. میں تجھے امن دے چکا، میری تلوار تجھ پہ نہیں اٹھ سکتی. حضور والی زندگی زندہ ہوتی تو آج سارا عالم امن کا گہوارہ ہوتا. پیسے سے امن نہیں آتا، سائنسی ایجادات سے امن نہیں آتا. یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں
جو امن کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہیں، دشمن کو دوست بنانے والے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بیٹی کا قاتل حبار ابن الاسود مکہ فتح کے موقع پر آ کر توبہ کی، بیعت ہوا، آپ نے اس کو گلے لگایا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کیا ہے اور اس کو بیعت کیا ہے. اور حضرت زینب کا قاتل ہے، بیٹی سگی بیٹی کا قاتل ہے. انہی کے برچے سے ان کو زخم لگا اور اسی زخم میں ان کا انتقال ہوا. مسلمان بھی کبھی پیسے کے لیے لڑتا ہے، مسلمان بھی کبھی دنیا کے لیے لڑتا ہے. ہم سے تو اس معاملے میں کافر سمجھدار تھا پہلے زمانے کا. نوشیروان کافر مجوسی، اس کا وفد آیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو مبارک ہو، کہا آپ کا فلاں دشمن مر گیا اپنی موت. کہا اس میں مبارک کی کیا بات ہے؟ اگر میں نے ہمیشہ رہنا ہوتا پھر تو مبارک تھا. اب اس میں مرنا میں نے بھی مرنا، وہ مر گیا کل میں مر جاؤں گا. آج میں نے کسی کو موت کی نیند سلایا، کل میرے اوپر بھی امر آنے والا ہے. اور جو چیز چھوڑ جانی بھلا اس پہ بھی کبھی کوئی لڑتا ہے. لے جاؤ لے جاؤ ساری لے جاؤ، ایمان لے آؤ، جنت بنا لو، جہنم سے بچ جاؤ. یہ زندگی کٹی پڑی ہے، ٹوٹی پڑی ہے. اس زندگی کو زندہ کرنا ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے. قیامت کے دن ترازو تولے گا. سب سے وزنی عمل قیامت کے دن ترازو میں وہ حسن اخلاق ہوں گے. اور آپ نے کہا میری ضمانت ہے جو اپنے اخلاق اونچے کرے گا جنت الفردوس میں محل میں لے کے دوں گا. تو میرے بھائیوں، یہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، حضور والی زندگی بتائیں، عبادات والی ترتیب بتائیں، گھروں کی زندگی، بازار کی زندگی حضور کے اللہ سے جوڑ بٹھا کے چلیں. یہ بھی کیا زندگی ہے، کھایا کمایا مر گئے. شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ بھی گئے تو کیا ہوا، مال مل بھی گیا تو کیا ہوا، حکومت مل بھی گئی تو کیا ہوا، موت سے کہاں بچ کے جائیں. ایک لڑکی کو بڑا شادی تھی، اس کو سجا رہے، اس کی سہیلیاں وہ بڑی خوبصورت لگنے لگی. اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی ہو، تو اس کے آنسو نکل پڑے. اور اگر تمہاری نظروں میں جچنے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے ہاں جا رہی ہوں اس کو پسند آئی تو پھر کام بنے گا. لوگوں کی آہ سے، لوگوں کی واہ سے، یہاں کے ملک و مال سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ راضی ہوگا تو کام بنے گا. وہاں مردود ہو گئے تو کیا، ان چیزوں نے کیا دفعہ دیا، اور وہ راضی ہو گیا تو یہ ملے نہ ملے تو کیا ہو. ساری دنیا میں اللہ کا پیغام زندہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو. یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے. جو اس کو کرتا مرے گا اس کا اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ حشر فرمائے گا. سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی ساتھ داخل ہوگا. خواہشات وہاں پوری کر لیں. اللہ نے مکمل طور پر گھر بنایا ہے. ہمارا گھر ہونا اس کو 5 دفعہ سجایا جائے خوبصورت ہو جائے گا، کچا بھی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ نے جنت بنائی، ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس. عرش الرحمان چھت بنایا، اپنا عرش چھت بنایا، اور گارا مشک بنایا. سونے چاندی کی اینٹیں لگائیں، زمرد یاقوت موتی کی اینٹیں لگائیں، اور اس کے نیچے نہروں کا جال بچھایا. پانی، دودھ، شہد، شراب اور چشمے بہتے ہوئے اور چشمے اٹھتے ہوئے. عینان تجریان، عینان نضاختان، عینن تسمى سلسبیلا، عینن تسمى رحیقا، عینن تسمى معینا، معین، رحیق، سلسبیل. ان نہروں کے ساتھ اللہ پاک نے چاروں طرف سے ان نہروں کو بہایا اور اس کے پانی کو شہد سے زیادہ میٹھا اور خوشبودار ایسا بنایا کہ ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے، سارا جہان خوشبودار ہو جائے. جسے پینے کی خواہش ہے اسے جنت کی شراب یاد کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور اپنے دست سے قدرت سے بنائی ہے. پھر اتنا کچھ بنا کر پھر اس کے اندر خوبصورت بیویوں کو بٹھایا جو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی. آگ، پانی، مٹی، ہوا سے نہیں، مشک،
अंबर, जाफरान, काफूर से बनी, उसके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है। वो सूरज को उंगली दिखाए, सूरज उसके सामने नजर न आए। वो 7 समंदर में थूक डाले, 7 समंदर शहद की तरह मीठे हो जाए। मुर्दे से बात करे तो वो जिंदा हो जाए। दुपट्टा हवा में लहराए, सारे कायनात में उसकी खुशबू फैल जाए। अपनी कलाई को अंधेरों में ले आए तो अंधेरे रोशनियों में बदल जाए। उसकी कलाई सूरज के सामने हो तो सूरज बेनूर हो जाए, सितारे मांद पड़ जाएं। जब वो बोलती है तो सारी जन्नत उसकी में ऐसा लगता है जैसे सारी जन्नत में कोई नगमा गूंज गया, कोई घंटियां बज गईं, कोई सुर है कि जिसकी लज्जत की हलावत की कोई इंतहा नहीं। मेरे भाइयों, ऐसी खूबसूरत बीवियों को अपने अमरे कुन से बनाया, 70 जोड़े पहनाए, हर जोड़े में रंग अलग, हर जोड़े में खुशबू अलग। ये सारा कुछ करके फिर दिन में 5 दफा दोबारा कहता उसको, खूबसूरत हो जा, खूबसूरत हो जा, खूबसूरत हो जा, खूबसूरत हो जा। 5 दफा रोजाना अल्लाह ताला जन्नत को उसको और ज्यादा बनाता है, और ज्यादा चमकाता है, और ज्यादा महकाता है। एक तो बनाया खुद, सजाया अपने इल्म से, महकाया अपनी कुदरत से, सजाया अपनी ताकत से, बनाया अपने दस्त कुन से, अपने दस्त कुदरत से। फिर दिन में 5 दफा कहता है, हो जा खूबसूरत। उसकी खूबसूरती की क्या इंतहा हो। उसकी मट्टी सोना, उसकी घास अंबर, जाफरान, उसका गुबार, ये मट्टी अंबर है, मुश्क है। उसके अंदर बैठो बाहर नजर आए, बाहर बैठो अंदर नजर आए, ऊपर देखे अर्श नजर आए। दरवाजे खोले तो अल्लाह की जात का दीदार हो, अल्लाह बराह रास्त हम कलाम हो। पर्दे उठ जाएं, बैठे बैठे अचानक नूर की चमक, आंखें उठाई, क्या देख रहे हैं कि अल्लाह ने पर्दे उठाकर फरमाया, सलामान कौलन मैं रब्बिर रहीम, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम को आ रहा। जिंदगी तो ये है। अपनी औरतों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, ईमान वाली औरत, ईमान वाली औरत इस जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। तिलका दारुल आखिरा नजालुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादा। ये वो घर है आखिरत का जिसको अल्लाह ने बनाया है उन लोगों के लिए जो फितना फसाद नहीं चाहते। अबदुल आबाद का घर है, जवानी मिली बुढ़ापा नहीं, खाने को बैठे थकन नहीं, न पेट फटे, न आंख फटे, न मैदा थके, न जबड़ा थके, न दांत थके, न जुबान कटे। अल्लाह खिलाने से न थके, आप खाने से न थके। हर लुकमे की लज्जत पहले से बढ़ जाए, हर जुकमे की लज्जत पहले से बढ़ जाए, हर जायका पहले से बढ़ता चला जाए, हर घोंट की लज्जत पहले से बढ़ जाए। कहीं रहीक लाई जा रही, कहीं महीन लाई जा रही, कहीं सलसबील के जाम और कहीं रहीक के जाम, और कहीं महीन के जाम और कहीं काफूर के जाम और कहीं जंजबील के जाम। जिसे जन्नत की शराब का यकीन होगा वो दुनिया की शराब पिएगा, जिसे जन्नत की खूबसूरत 20 औरतों का यकीन होगा वो दुनिया में जिना करेगा। 40 बरस देखता रहेगा, अल्लाह की कसम उसके देखने की लज्जत पूरी नहीं होगी। 40 बरस क्यों देख रहा, और हर नजर उसके हुस्न को 70 गुना ऊपर ले जा रही, 70 गुना ऊपर ले जा रही। ये नहीं कि यहां तो 40 मिनट नहीं देख सकते, 40 साल देखेगा और देखने की लज्जत खत्म नहीं होगी। और 2 उसके ऊपर में सराहने बैठी होंगी, 2 उसके पांच पर बैठी होंगी। एकदम बोलेगा, मैं दुनिया में गाने नहीं सुनता था, हराम थे, यूं कहेगा। मां कुन तो अस्मा मज़ामीर शैतान, मैं दुनिया में गाना बजाना नहीं सुनता था, अल्लाह ने रोका था। तो वो ये चारों कहेंगी, गाना में मज़ामीर शैतान, क्या तूने जिक्र कर दिया शैतानी गाने का, हम तुम्हें जन्नत का गाना सुनाती हैं। फिर ये चारों मिलकर, 2 उधर बैठी, 2 इधर बैठी, इधर देखे तो दिल ठंडा, इधर देखे तो आंख ठंडी, और चारों मिलके गा रही। इसको जन्नत भूल जाएगी, इसको अपना आप भूल जाएगा जब तक वो गाती रहेगी। जिंदगी तो वो है। ये मेरे भाइयों आप सबके जिम्मे है इस बात की सदा लगाना, आवाज लगाना, दर दर फिरना, घर घर फिरना, मारे मारे फिरना, इश्क में फिरना, मस्ती में फिरना, मोहब्बत में फिरना, कहीं कब्र बन जाए। फिरते फिरते फिरकी बन गए, फिरा दें। इसके लिए भाई हिम्मत करो, उठो नकद, 1-1 साल के लिए और 4-4 महीने के लिए जो भी खड़ा हो नकद खड़ा हो, इरादे कोई नहीं। आज से तौबा, पिछली जिंदगी से तौबा, पिछली तरतीब से तौबा,
آج کے بعد انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا، یہ ہمارا کام۔ جنت سنانا، اللہ کے وعدے سنانا، وعید سنانا، خوشخبریاں سنانا، توبہ کروانا۔ اے میرے بھائیو، کسی کا بچہ گم ہو جائے، کوئی ماں باپ تک پہنچا دے، ماں باپ کتنے اس کے شکر گزار ہوں گے۔ یہ ہم سارے گم ہوئے پڑے، ہم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ جو بندے کو اللہ سے ملانے کا کام کر دے گا نا، اللہ پاک اس سے وہ راضی ہوگا کہ ایسا کسی پہ راضی نہیں ہوگا۔ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کر رہے، ہم گم ہوئے پھر رہے، بھٹکتے پھر رہے، تو بولو بھائی، کھڑے ہو کے نقد بولو۔ مورخہ 3 جنوری سن 1997 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اورنگی اجتماع میں بیان فرما رہے تھے۔